ہیلو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسکیئری ٹاکس۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے اویوجا بورڈ کی ہارر سٹوری۔ ایک لڑکا قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک سڑک کے کنارے پر اسے ایک بورڈ پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے وہ بورڈ اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے وہ بورڈ اٹھایا، تیز ہوا چلنے لگی اور اس کے پیچھے سے ایک سایہ گزرا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اویوجا بورڈ نکالا اور اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ ہم اس بورڈ سے کھیلتے ہیں۔ اس کا بھائی کہنے لگا کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بہت انٹرسٹنگ گیم ہے۔ یہ دیکھو، اس پہ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو 2 آپشنز یس اور نو بھی دیے گئے ہیں۔ اس بورڈ پر ہاتھ رکھ کر ہم اسپرٹس کو بلاتے ہیں اور وہ اسپرٹس ہمیں کوئن کی مدد سے ہمارے آنسرز دیتی ہیں۔ آج ممی پاپا بھی گھر پر نہیں ہیں تو ہم دونوں یہ گیم کھیل سکتے ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں دونوں نے اپنے روم کی ساری لائٹس آف کر دیں اور اویوجا بورڈ کے آس پاس کینڈل جلا دی۔ اب دونوں بھائی ایک کوئن لے کر بورڈ کے سامنے بیٹھ گئے۔ دونوں نے کوئن پر اپنی انگلیاں رکھی اور کوئنز کو بورڈ پر گھمانے لگے۔ کوئن کو گھماتے ہوئے بولنے لگے، "اینی ہولی اسپرٹ پاسنگ بائی پلیز کم، اینی ہولی اسپرٹ پاسنگ بائی پلیز کم"۔ کافی دیر تک دونوں کسی اسپرٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا نہیں تھا۔ بڑا بھائی بولنے لگا، "دیکھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اسپرٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی"۔ ابھی اس نے یہ بولا ہی تھا کہ اچانک بورڈ پر رکھا کوئن اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، "اگر کوئی اسپرٹ یہاں ہے تو اپنے ہونے کا ثبوت دو"۔ یہ کہتے ہی کوئن یس پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر بڑا بھائی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، "اب ہمیں اپنے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے"۔ سب سے پہلے اس نے اس اسپرٹ سے اس کا نام پوچھا تو اس اسپرٹ نے کوئن کی مدد سے جواب دیا، "رونی"۔ تو اس نے پوچھا، "یہاں کیوں آئے ہو"؟ تو اسپرٹ نے پھر جواب دیا، "ریونج"۔ اسپرٹ کا یہ جواب سن کر چھوٹا بھائی بہت ڈر گیا اور اپنے بڑے بھائی کو روکتے ہوئے بولا، "اب بہت ہو گیا، یہ سب بند کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے"۔ اس پہ بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے اس کا جواب جاننا ہے۔ اس نے پھر اسپرٹ سے پوچھا کہ کس سے ریونج چاہیے؟ اسپرٹ نے پھر کوئن سے جواب دیا، "یو"۔ وہ بہت ڈر گیا اور ڈرتے ہوئے بولا، "مجھ سے؟ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے"؟ اس کے یہ کہتے ہی اچانک ایک خوفناک اسپرٹ اس کے سامنے آ گئی، جس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور خون بھی بہہ رہا تھا اور اس کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو خود کو اپنے بیڈ پر پایا۔ اپنے آس پاس دیکھنے لگا تو وہاں پر نہ تو کوئی بورڈ تھا اور نہ ہی کوئی کینڈل۔ وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے پانی پیا اور اپنی الماری کھول کر دیکھی تو اویوجا بورڈ سامنے ویسے ہی پڑا ہوا تھا جیسے وہ قبرستان سے لایا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایسے کیسے یہ پڑا ہوا ہے یہاں؟ اس کا مطلب میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی بھی بیڈ پہ نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھنے کے لیے بیڈ سے اٹھا کہ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ اس نے موبائل کی فلیش آن کی اور پورے گھر میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے گھر کے اندر ایک گارڈن میں پہنچ گیا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا کہ تبھی اس کی نظر گارڈن کے درمیان میں موجود ایک کرسی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ موبائل کی فلیش میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ کہنے لگا، "ارے تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ چلو اٹھو، اندر چلیں"۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے کر جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کو اندر کی طرف لے کر جا رہا تھا تو لائٹ آ گئی اور اس نے دیکھا کہ سامنے سے اس کا بھائی چلا آ رہا ہے۔ اس کو باہر کھڑا دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی بولا، "ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہو"؟
आपको कब से अंधेरे में खड़े होने का शौक आ गया? अपने भाई को सामने देखकर उसने पीछे देखा तो वहाँ पर वही स्पिरिट रोनी खड़ा था जो हंसते हुए उसे देख रहा था। वो डर के मारे चीखने लगा। उसे चीखते हुए देखकर उसका छोटा भाई बोला, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? तो उसने कहा, वहाँ रोनी खड़ा हुआ है। उसके भाई ने पूछा, कौन रोनी, किसकी बात कर रहे हो? तो उसने कहा, वही रोनी जिसकी स्पिरिट ओयूजा बोर्ड की वजह से यहाँ आ गई है और वो मुझसे बदला लेने आया है। उसका छोटा भाई कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम रोनी की बात कर रहे थे और अब ओयूजा बोर्ड की। लगता है शायद तुम नींद में हो। चलो अंदर चलो और चलकर सो जाओ। तो बड़ा भाई उसको कहने लगा कि तुम ये सब कैसे भूल सकते हो, हम अभी कुछ देर पहले ही तो बोर्ड के साथ खेल रहे थे। लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसको रूम में ले जाता है। सारी रात डर की वजह से उसको नींद नहीं आती। अगले ही दिन वो चर्च जाता है और फादर को सब कुछ बताता है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें रोनी से माफ़ी मांगनी होगी और उम्मीद है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। वो ऐसा ही करता है। फिर वो चर्च से बाहर चला जाता है और बाहर उसको रोनी दिखाई देता है, लेकिन अब वो गुस्से में नहीं होता, वो उसे माफ़ कर चुका होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेजकर। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।